کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا, پہلے لگا کے رکھے, کتابوں میں لکھے, پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ خدا میں ہوں, تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے, تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہوں گا معاف کروں گا, جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑ گڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا. ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا. اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا. کہہ رہے میں نے توبہ کر لی, رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا,
ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت کی, یہ چیز تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے مانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یہ جی تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں یار سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں ہے, کہاں کا, کویت کا, عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے, آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا, تو یہ تو ہلکی بات ہے نا, معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی, کوفتے ملیں گے, سالن, یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ, تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے, غافر نہیں راحم نہیں, غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے, رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے, تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں, معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا, معاف کر دیا. تعلق, وہ اطمینان کی علامت کیا ہے, اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا, گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا, پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں, حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا, ثم استغفرونی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو, لغفرت, معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ, یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا, مجھے ناراض کیا ہے نا, پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں.
ईसाइयों में पादरियों के पास जाके माफ करवाते हैं, इतने पैसे ले लो माफ कर दो। अल्लाह कहते हैं पादरी का क्या बिगाड़ा है तुमने? नाराज मुझे किया है, नमाज छोड़ी है मुझे नाराज किया, जिना किया मुझे नाराज किया, इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखी मुझे नाराज किया, ये जो हो रहे हैं गुनाह आजकल, कुछ भी किया मुझे नाराज किया ना, आओ मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। तो अल्लाह क्या कहते हैं, जमीन और आसमान के खला को पुर कर दिया, फिर मुझसे माफी मांगोगे माफ करूंगा। काफी है ना, बस कर दिया माफ। आगे अल्लाह एक और जुमला बनाते हैं, लाउबाली, किसी की परवाह। बोलो, उर्दू में लफ्ज समाते हो, बड़ा लाउबाली किस्म का आदमी है, सुना ये लफ्ज? हाँ बोलने में कुछ टैक्स लगता है। लाउबाली कहते हैं ना, ये अरबी के लफ्ज से आया लाउबाली। ला का मतलब नहीं, उबाली का मतलब परवाह नहीं करता मैं किसी की। जैसे जो आदमी किसी की परवाह नहीं करेंगे, बड़ा लाउबाली सा आदमी है। तो अल्लाह क्या कहते हैं, ला उबाली, माफ करूंगा, किसी की परवाह नहीं। क्या मतलब, ये जुमला लगाने की क्या जरूरत थी? जुमला इसलिए लगाया जा रहा है कि बहुत से नेक लोगों को एतराज हो सकता है, अल्लाह इतने सारे गुनाह सेकंडों में माफ, ये बात हमारी खोपड़ी में बोलो नहीं, कुछ तो थोड़ी सी होती। जैसे एक बेटा नाफरमान हो, 20 साल बाप को सताता रहे, अब बाप को जिंदगी भर सताया उसे, बाप ने कहा ऐसी की तैसी है, अभी देखता हूं मैं जायदाद से आप कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बाप बूढ़ा हो गया, मरने लगा है भाई, अब जायदाद की तकसीम का वक्त आ रहा है, और अब ये गया, इसको पता है कि अब तो सारा मामला खराब, जिंदगी भर सताता रहा। आखिर में आके अब्बा से कहते हैं, अब्बा आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब्बा कहते हैं चल जा माफ किया। दूसरे बेटों को आएगा ना गुस्सा, है भाई, अब्बा ये क्या, ये तो आपके रहम दिल होने से नाजायज फायदा उठा रहे हैं भाई, अभी आपके जाने का वक्त है, और ये आके सॉरी करके चला गया। तो अब्बा, अगर अब्बा होंगे तो आप दूसरे बच्चों को क्या बोलेंगे, बाप तुम हो या मैं हूं? क्या ख्याल है, बाप तुम हो या, ठीक है तुम्हारा मशवरा है, मैंने सोच लिया। बाप बहरहाल कौन है, मैं, मेरी मर्जी, मेरी जायदाद है, मेरी मिरास है, मैं किसी को भी ना दूं, मैं सदका कर दूं, जाओ। लेकिन इंसान का इतना ज़र्फ होता नहीं है। अब अल्लाह पर तो मौत वाक़ई नहीं होगी, लेकिन इंसान पर तो मौत वाक़ई होती है, और मौत के बाद रहमत के चांसेस खत्म, तौबा के दरवाजे बंद। सारी जिंदगी गुनाह करता करता अब मौत से पहले अल्लाह से क्या कह देता है, आई एम सॉरी, माफ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं माफ करके, आगे पहले ही बता दिया कि किसी को एतराज करने का हक, अल्लाह को पता है बहुत सारे लोग आएंगे, या अल्लाह ये क्या है भाई, ये क्या इतने सारे गुनाह हो रहे हैं और इसने माफी और 1 सेकंड में माफ, ये तो तेरी हिकमत के खिलाफ है, ये तो मसलहत के खिलाफ है, ये तो यूं है, ये तो नाइंसाफी है। अल्लाह कहते हैं बोलने दो, मुझे परवाह, बोलो ना, नहीं है। तुमने थोड़ी जहन्नम बनाई है, मैंने बनाई है। नाफरमानी उसने मेरी की, माफ करने की ताकत मुझे है, तो मैं जिसको चाहूं माफ करूं। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम अपनी बात करो मुझसे, कि तुम्हें किसी जुर्म के बगैर मैं सजा थोड़ी दे रहा हूं। ये जो अल्फाज है ना, ला उबाली, ये बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं। मुझे इस पर अक्सर एक चुटकुला याद आता है, वो मैं हर बयान में जब भी इस हदीस की तफसीर करता हूं वो सुनाता हूं कि इसकी मिसाल कैसे है। इसकी मिसाल ऐसे है, ये जिन लोग पहले से बयान सुन रहे हैं उन्हें ये वाकया सुना हुआ है, नए नए लोग भी आ जाते हैं ना, पुराने वाले असल में एतराज करते हैं, यार वो घिसे पिटे किस्से बार बार सुना सुना के ना थक गए हम। तो भाई आपके लिए घिसे पिटे, नए नए लोगों के लिए कोई मार्केट में नया आएगा तो बताएंगे हम, अब आ ही नहीं रहा। तो वो एक ऊंट, एक बैल और एक दुम्बा, ये बस वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं, कुछ चंद सवालात के जवाब देने। ऊंट, बैल और दुम्बा ये कहीं जंगल में सफर के लिए निकले, खाना खत्म, एक गठरी नजर आई घास की। अब तीनों में फड्डा हो गया, ऊंट कह रहा है मैं खाऊंगा, बैल कह रहा है मैं खाऊंगा, दुम्बा कह रहा है मैं खाऊंगा। ऊंट ने कहा देखो मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूं, हम तीनों एक मयार बना लेते हैं, जो उस मयार पे पूरा उतरेगा वो खाना वो खाएगा। ये पेशकश किसने की? ऊंट ने। उसने कहा मैं कबीले का बड़ा हूं, देखो तो अब मैं जो सजेशन दूंगा उस पर अमल करो। तो हम तीनों में से जो अपना सबसे पुराना होना साबित कर देगा कि जो दुनिया में सबसे पहले आया है वो इस गठरी का मुस्तहिक है। ऊंट का ख्याल था मैं ही हूं, बुजुर्ग है, लोगों ने कहा चलो जी बुजुर्गों का एहतराम इस्लाम में ठीक है वाजिब है। दुम्बे ने कहा ठीक है भाई मैं अपना साबित करता हूं, मैं बहुत पुराना। उन्होंने कहा कितना पुराना? उन्होंने कहा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चा ज़बह किया, नहीं हुआ तो दुम्बा आ गया। ये रिवायत सही नहीं है लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं, दुम्बा आ गया, इसका मतलब मैं 4000 साल से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मैं था। ऊंट चकरा गया, उसने बोला ये तो पहली गेंद पे ही आउट हो रहा हूं मैं। तो बैल ने बोला
बैल ने बोला कि आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे आए थे जमींदारी के लिए ट्रैक्टर इजाद नहीं हुए थे, तो कुछ तो उगाया होगा ना, तो खेती बाड़ी किससे की थी उन्होंने? बैल से। इसका मतलब मैं कब से हूं? दुम्बा तो आउट हो गया ना। ऊंट परेशान के कमबख्त, उससे पहले तो तारीख लिखी नहीं गई है, उससे पहले तो तारीख लिखी, और सजेशन भी मेरी थी। ऊंट टेंशन में आया, उसने क्या किया, वो घास की गठरी उठा के अपने कोहान पे रखी। तो दुम्बे ने बोला भाई मैं तो बहुत पुराना हूं। उसने बोला मानता हूं, मैंने कब कहा? आप बहुत पुराने हैं, मैं आपके बाद आया हूं। बैल ने कहा मैं तो इससे भी पुराना हूं। उसने कहा मैंने बोला कि आप पुराने नहीं, तो भाई ये फिर हमें दो। उसने कहा दम है तो ले लो। उसने कहा हिम्मत है तो उठा लो। ऊंट के खुआन से कौन उठाएगा? चलो दफा यहां से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सजेशन भी खुद ही दी, बोला जिसमें दम है ले ले भाई। चलो, इसको कहते हैं लाउबाली। नहीं आई बात समझ में? अल्लाह ऐसा नहीं करता कि वो अपनी तजवीज के खिलाफ चले। ये तो मैंने सिर्फ एक वाकया समझाने के लिए है कि भाई अल्लाह के सामने कौन लड़ सकता है, अल्लाह के सामने कौन दलाइल दे सकता है कि अल्लाह वो इतने सारे गुनाह किए तू 2 मिनट में माफ कर रहा है। अल्लाह कहते हैं जो जिसने दलाइल के अम्मार लगाने हैं ना, पहले लगा के रखे, किताबों में लिखे, पूरे पूरे रिसाले लिख दे। मेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि खुदा मैं हूं, तुम नहीं हो। नाफरमानी मेरी की है, तुम्हारी थोड़ी। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसको चाहूंगा माफ करूंगा, जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ताकि जब कोई गुनाह करे तो गिड़गिड़ाए किसके सामने? अल्लाह के सामने। हमें पता है कि अल्लाह के सिवा माफ करने वाला कोई भी नहीं है। माफी का इख्तियार अल्लाह के हाथ में, सजा का इख्तियार अल्लाह के हाथ में। तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि मखलूक को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे कहते हैं हमसे गुनाह हो गया, फलाने का यूं है यूं है। मैं कहता हूं भाई तू कौन होता है? तू मेरा बाप है? तू मेरा मामू है? तू क्यों पूछ रहा है? मैं जानू अल्लाह जाने। तेरा क्या मसला है भाई? और ये बात से बात चल पड़ी है। शादी के बाद औरतों में ये बहुत बड़ा मरज है, अपने पुराने किस्से, पुरानी गलतियां मियाओं के सामने